بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Wednesday after Asr Salah, 23rd Ramadan, 24th of September 2008. Ahkam of At-Tahiyyatu in Namaz. Hadiya can be given to Hafiz Quran. Mortgage is luxury. Best of grave. Using zakat to make a hafiz. The answers are given by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Shahid Damat Barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جب امام صاحب درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیر لے لیکن مقتدی حضرات نے درود اور دعا مکمل نہیں کی تو کیا مقتدی امام کی پیروی کرتے ہوئے سلام پھیر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو، قاعدے میں التحیات پڑھنا واجب ہے. اس کے علاوہ درود شریف ہے، دعا ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے. التحیات واجب ہے، پہلے قاعدے میں بھی دوسرے قاعدے میں. بس پہلے قاعدے میں امام کھڑا ہو گیا اور مقتدی کی ابھی التحیات پوری نہیں ہوئی تو پوری کر کے اٹھے. مسبوق آیا اور پہلے قاعدے میں شریک ہوا اور ابھی اس نے التحیات پڑھنا شروع نہیں کی کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو وہ التحیات شروع نہ کرے، بغیر التحیات پڑھے کھڑا ہو جائے. اور اگر وہ التحیات شروع کر چکا ہے تو اب التحیات پوری کر کے کھڑا ہوگا. اسی طرح سے قاعدے اخیرہ میں ابھی امام نے التحیات مقتدی کی التحیات پوری نہیں ہوئی اور امام نے سلام پھیر دیا تو وہ اپنی التحیات پوری کر کے سلام پھیرے. التحیات کا تو حکم ہے، تو واجب ہے. اس کے علاوہ پہلے قاعدے میں درود شریف دعا تو ہے ہی نہیں، آخری قاعدے میں درود شریف دعا ہے. بس اگر امام سلام پھیر دے اور کوئی ایک آدھ جملہ باقی ہو تو پورا کر کے اس کا فالو کرے، اور اگر ابھی زیادہ درود باقی ہے یا زیادہ دعا باقی ہے تو اس کو وہاں موقوف کر دے اور سلام اس کے ساتھ سلام پھیر دے. امام کا فالو ضروری ہے اور سنن و مستحبات اس سے کم درجہ ہے. لہذا اگر کوئی ایک آدھ جملہ باقی ہے تو پورا کر کے سلام پھیرے، اور آدھا درود باقی ہے یا آدھی دعا باقی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دے. اور اگر اس نے فالو نہیں کیا، پڑھتا رہا، اپنے جو کچھ باقی تھا وہ پورا کر کے سلام پھیرا، ایسا کر لے بھائی، اس سے بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. امام سے آگے بڑھنا یہ تو مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر تھوڑا پیچھے رہ جائے تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. آگے بڑھنا ممنوع، جو پیچھے رہنا ہے لہذا تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ سلام پھر کوئی حرج نہیں. باقی ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس کو وہیں چھوڑ کر کے فالو کرنا چاہیے. یہ مسائل سب تراویح میں پیش آتے ہیں، دوسری نمازوں میں تو پیش آتے ہی نہیں. تراویح میں ہمارے ائمہ جو ہے کچھ پڑھنے ہی نہیں دیتے.
وہ کہتے ہم اکیلے پڑھتے رہیں گے، تم مت پڑھو کچھ، پڑھ ہی نہیں دیتے کچھ. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا موقع نکال لینے کا ہے. دو چیزیں، ایک تو نماز جب شروع کریں، ہمارے تراویح کے امام جو کچھ نہیں پڑھنے دیتے، جب وہ نماز شروع کرتے ہیں تو میں ثنا کتنی پڑھتا ہوں؟ سبحانک اللہم وبحمدک، بس اتنی ثنا پڑھتا ہوں. اتنا میں پڑھتا ہوں، وہ قراءت شروع کر دیتے ہیں. اور کبھی کوئی ایسی بات ہو کوئی اور نماز میں کہ ابھی ثنا میں پڑھ رہا ہوں اور قراءت شروع ہو گئی، ثنا وہیں چھوڑ دیتا ہوں، ثنا پوری نہیں کرتا. قراءت شروع ہو گئی، میں ثنا وہیں چھوڑ دوں گا. کیوں؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. قرآن شروع ہوا، اب سنو. ثنا پڑھنا مستحب ہے، قرآن کا سننا واجب ہے، نماز میں، خطبے میں اور نماز میں واجب ہے. تو میں نے تو یہ ثنا نکالی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اس میں سارا مضمون آ جاتا ہے. اور پیچھے قاعدے میں کم از کم اللہم صلی علی محمد، اتنا درود تو التحیات کے بعد ضرور پڑھو اور پھر سلام پھیرو. ایک عورت بھول گئی کہ 20 رمضان کی شام سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے. ایک دن بعد یاد آیا، اب وہ بیٹھنا چاہتی ہے. کیا اب اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے؟ ضرور بیٹھے بھائی. یہ تو پہلے بھی بار بار میں نے پورا تفصیل سے مسائل سمجھائے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 2 گھنٹے خالی ہیں، وہ بھی آ کر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، 2 گھنٹے کے بعد تیرا کام ہے، چلے جائیے. واجب اعتکاف تو جتنا مانا ہے اتنا کرنا ہے، کم و بیش نہیں ہو سکتا. سنت مؤکدہ اعتکاف وہ آخری عشرے کا ہے، 9 دن کا یا 10 دن کا ہے، وہ اس میں کم و بیش نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ نفل اعتکاف ہے، وہ جب چاہو اور جتنی دیر کا چاہو. اب اس بندی کو ایک دن کے بعد یاد آیا یا مسئلہ معلوم ہوا، اب وہ بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے. سنت مؤکدہ والا اعتکاف نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف تو ہوگا. ایک عورت کا ارادہ تھا کہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، لیکن اس سے پہلے حیض شروع ہو گیا. اب کیا وہ پاک ہونے کے بعد بیٹھ سکتی ہے؟ بیٹھ سکتی ہے. 1 دن باقی ہو، 2 دن باقی ہو، 3 دن باقی ہو، جو بھی باقی ہو وہ بیٹھ سکتی ہے. مگر سنت مؤکدہ والا اعتکاف نہیں ہوگا، وہ اعتکاف وہی ہوگا، نفل. ایک شخص کو صرف 5 دن کی چھٹی ملی ہے، کیا وہ 5 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ 1 دن کے لیے بیٹھ سکتا ہے. سنیچر اتوار آتے ہیں، چھٹی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں آ کر بیٹھ جاؤ. یہ سب نفل اعتکاف ہے. سنت مؤکدہ والا جو واجب، جتنا اعتکاف کی منت مانی ہے اتنا ہی پورا کرنا ہوگا، نہ کم نہ زیادہ. سنت مؤکدہ آخری عشرے کا، نہ کم نہ زیادہ. اور اس کے علاوہ نفل اعتکاف کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہو اس وقت میں آپ اعتکاف کر لیں. ایک شخص یوں بیٹھا ہے، بالکل اس کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. اب آگے والا شخص کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں اور یہ وہاں سے اٹھ کر چل دیتا ہے. کیا اس طرح جانا جائز ہے؟ جائز ہے. پیچھے بیٹھا ہے، کہیں پیچھے بندہ نماز پڑھ رہا، بالکل اس کے مقابل وہ بیٹھا ہے اور اس بیٹھے کے دائیں بائیں بھی ہیں، تو اٹھ کر یوں چلا جائے یا اٹھ کر یوں چلا جائے، یا دائیں بائیں کچھ کوئی نہ ہو اور وہ اٹھ کر یوں چلا جائے یا اٹھ کر یوں چلا جائے، تو یہ جائز ہے. یہ نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں ہے، یہ نمازی کے سامنے سے ہٹنا ہے. گزرنا کیا ہے؟ کراس
ایک طرف سے آیا دوسری طرف گیا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، یہ گزرنا ہے، یہ گزرنا حرام ہے۔ اور بالکل سامنے بیٹھا ہوا دائیں ہٹ جائے یا بائیں ہٹ جائے تو یہ گزرنا نہیں ہے، یہ ہٹ جانا ہے اور یہ جائز ہے۔ مگر اس میں چوری ہوتی ہے۔ آگے والا جب سلام پھیرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیچھے کی نماز پڑھ رہا ہے اور تھوڑا سا ہٹ، بالکل تو آمنے سامنے نہیں ہے، تو جب وہ کھڑا ہوگا گھوڑے کی طرح تو ایسا کھڑا ہوگا کہ وہ اس کے سامنے ہو جائے، حالانکہ ادھر تھا وہ اس کے سامنے ہو گیا، اب ہٹ جائے گا۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے حالانکہ وہ ادھر تھا، ادھر جانے کی جگہ نہیں، جانا ادھر سے ہے اور بالکل سامنے ہے نہیں، یوں ہے کہ ایسا کھڑا ہوگا کہ بالکل سامنے ہو جائے اور پھر یوں چلا جائے گا۔ یہ کھڑے ہونے میں چوری کی اس نے، تو چوری کو اللہ جانتے ہیں، دل کی چوری ہو چاہے ٹانگوں کی چوری ہو، سب چوریوں کو اللہ جانتے ہیں۔ باقی اگر بالکل سامنے بیٹھا ہے تو ہٹ سکتا ہے، اس کو گزرنا نہیں کہتے۔ کیا حافظ کو ختم تراویح کے بعد ہدیہ دینا جائز ہے؟ جائز ہے۔ کس نے منع کیا مت دو؟ لیکن یہ دے گا کون؟ نمازی بندے دیں گے، پرسنل نمازی بندے اور امام۔ ہدیہ دو، نذرانہ دو، جو چاہے دو، سب جائز ہے، مگر دیتا کوئی نہیں۔ یہ مسئلے وہی پوچھتے ہیں جن کو نہیں دینا، یہ مسئلے پوچھنے والے سب وہی ہوتے ہیں جن کو دینا نہیں۔ باقی دو، وہ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، مگر یہ بات امام اور نمازی کے درمیان رہے بس تو جائز ہے۔ پھر لوگوں سے حافظ کے لیے چندہ کرنا جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں۔ پہلے سے تراویح سنانے کے لیے حافظ کو ہائر کرنا اور اس کی تنخواہ طے کرنا، یہ جائز نہیں۔ کمیٹی سے دینا اس جگہ جہاں دینے کا رواج ہے، جس علاقے میں دینے کا رواج ہے وہاں کمیٹی کا دینا، مسجد کے فنڈ سے یا لوگوں سے چندہ کر کے دینا، یہ جائز نہیں۔ ہماری فقہ میں یہ قاعدہ ہے المعروف کالمشروط، جیسے تراویح شروع کرنے سے پہلے اس کو ہائر کرنا جائز نہیں، اور 5 فرض نماز پڑھانے کے لیے ہائر کرنا یہ جائز ہے۔ فرض نمازیں پڑھانے کے لیے امام رکھنا جائز ہے۔ کیوں؟ اگر امام نہیں رکھو گے تو مسجدوں کا نظام بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر مولانا موسیٰ صاحب بھی نہیں ہوں گے تو ظہر کون پڑھائے گا؟ بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ اور تراویح تو علم ترا سے پڑھ سکتے ہیں، اگر امام حافظ نہیں تو علم ترا سے پڑھا دے گا، اس کے لیے حافظ ہائر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال تراویح کی امامت یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے امامت، قرآن سنانا تراویح میں، اس کے لیے امام کو ملازم رکھنا، نوکر رکھنا، ہائر کرنا، یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، دینی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، علم ترا کئی فرق ہے۔ اس لیے جیسے تراویح کے لیے امام کو ہائر کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے پر بعد میں دینا اور دینے کا رواج ہو، معروف ہو یا شرط ہو، تو جیسے شرط جائز نہیں ایسے ہی معروف ہو تو بھی جائز نہیں۔ تو بہرحال کمیٹی کا دینا اپنے فنڈ سے، کمیٹی کا چندہ کر کے دینا، کمیٹی کا پہلے سے امام کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سب شکلیں جائز نہیں۔ لیکن ایک بندہ نمازی وہ جانے، امام جانے، مگر دیتا کوئی نہیں۔ اسی مسجد میں پہلے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، کسی نے پوچھا تھا، پھر رمضان ختم ہونے پر میں نے حافظوں سے پوچھا، ارے تمہیں کسی نے کچھ دیا؟ تو ایک نے کہا کہ ایک شخص نے قرآن شریف لا کر دیا ہے مجھے۔ ارے قرآن شریف تو بیچارے کو حفظ ہے، تمہارا قرآن کیا کرے گا وہ؟
کوئی شخص حمائل شریف، چھوٹا حمائل شریف لا کر 3 حافظوں میں سے ایک کو دیا. یہ قصہ اسی مسجد کا ہے. حمائل شریف لا کر دیا. اس کے علاوہ ایک پینی کسی نے کسی کو نہیں دی. صرف مسئلے بگاڑتے ہو اور پوچھتے ہو جو جائز ہے کرنا تو ہے نہیں، صرف مسئلے ہی بگاڑنے. یہ میرے بھائیوں سمجھو، وہ ہماری خدمت کرتے ہیں پورا مہینہ، تو ہمارا ہم پر بھی کوئی لازم ہے جو اللہ توفیق دے. مگر وہ امام اور بندہ جانے، کمیٹی اور سے اس کا کوئی تعلق، مسجد کے مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہ ہو. کیونکہ ایمان نے اس کو پکڑا دیے، ایک بندے نے اس کو ایمان صاحب پکڑا دیا. بس وہی جانتے ہیں یہ جائز ہے اور ایسا کرنا چاہیے. میں ابھی پوچھوں گا رمضان کے بعد. ایک شخص جہاز میں نماز کے 3 کیا لکھا ہے؟ 3 شرح ہے، شرطہ ہے، شرط ہے، کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کیا لگے. ایک شخص جہاز میں نماز کے 3 شرح کے متعلق معلوم ہونے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے، وہ لفظ سمجھ میں نہیں آتا. ایک مشت سے کم داڑھی والے حافظ صاحب کے پیچھے تراویح پڑھنا کہتا ہے. جو فرض نمازوں کا حکم ہے وہی تراویح کا حکم ہے. تراویح کے لیے کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے. کینیڈا میں مارگیج یعنی سود پر مکان خریدنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے، اور اب بھی جاننا ہو تو سمجھ لو. لاچاری، مجبوری، اس کے لیے انگریزی لفظ میرے پاس نہیں ہے، مجھے یاد نہیں. نیڈ، نیسیسری، یہ لفظ اس کا مفہوم نہیں ادا کرتے. صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ جان پر، اعضاء پر یا آبرو پر بنائی ہے. ایسی 3 صورتوں، یہ لاچاری اور مجبوری ہے. اس میں لون لینا گنجائش ہے، اس میں لون لینے کی گنجائش ہے. اضطرار، مجبوری، لاچاری، اور لاچاری ایسی درج لاچاری ہے کہ اب عزت جائے گی، مر جائے گا، کھانا نہیں ملے گا، بھوک سے مر جائے گا، یا کوئی عضو اس کا معاف ہو جائے گا. تو جب ایسی مجبوری آن پڑے تو لون یعنی کسی سے قرض لو اور واپسی میں زائد سود دینے کی شرط کرو. لون کی یہ معنی ہے سود لینا نہیں، یہ لون نہیں. سود دینا، قرض لو اور قرض بھی واپس کرو اور اس میں سود بھی واپس کرو. لون کے یہ معنی ہے. یہ لون جائز ہے مجبوری میں، اضطرار میں. ظاہر ہے کہ مورگیج کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ لگژری ضرورت ہے کہ میرا مکان ہو جائے گا. لگژری ضرورت ہے، یہ کوئی اضطرار مجبوری نہیں. کیوں؟ کرائے پر مکان اویلیبل ہیں. اگر کرائے پر مکان میسر نہ ہوتے، سڑک پر پڑا ہے، سردی بہت سخت ہے، رات گزرتے گزرتے صبح مر جائے گا اور کوئی جگہ ہے نہیں، ایسا تو ہے نہیں. جتنے چاہو مکان کرائے پر اویلیبل ہیں. لہذا یہ کوئی شرعاً ضرورت ہے نہیں. ہاں لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن شرعاً یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. شرعاً تو یہ ایک لگژری ضرورت ہے کہ میرا مکان ہو جائے. کرو، ضرور اپنے مکان کرو، اور اپنے مکان سے پہلے کاروبار اپنے کرو، مکان تو بعد میں ہوگا. برطانیہ کا مسلمان آپ سے بہت آگے جا چکا ہے اور وہ جانا چاہیے بھی، کیونکہ وہ آیا بھی وہاں آپ سے پہلے ہے. اور اس ملک کا مسلمان بہت پیچھے ہے، اس کے پاس اپنے کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے. سب سے پہلے کرنے کا کام مورگیج دے کر کے کما کر کے کافروں کو اور بینکوں کو دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. کماؤ اور اپنے کاروبار شروع کرو، کرنے کا کام یہ ہے.
یہ نقطہ مجھے سکھلایا تھا میرے ایک دوست تھے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری کے چھوٹے بھائی تھے، مولانا عبدالحق صاحب، سیاسی آدمی تھے، کچریستان سورت میں ان کی دکان تھی، ہمارے ان کے سیاسی، ہم لوگ سب یہ پولیٹیکل میں ایک ساتھ ہوتے تھے، جمعیت کا میں جنرل سیکریٹری تھا، وہ مفتی صاحب صدر تھے۔ تو انہوں نے مدینہ مسجد ہے وہاں ایک مکان کرایہ کا تھا اور اس میں وہ رہتے تھے، اور اللہ کے فضل سے ہاتھ میں پیسے تھے، 30 سال دکان تھی ان کی۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا وہی مکان جس میں رہ رہے تھے وہ بک رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ مکان تم کو پسند بھی ہے، تم سالوں سے اس میں رہ بھی رہے ہو، اور بک رہا ہے، اسے خرید لو۔ تو انہوں نے مجھے کہا مولانا میں تمہیں بتاؤں، کہنے لگے اسے خریدوں گا، تو اس وقت میں کہا یہ 1.5 لاکھ روپے میں ملے گا مجھے، یہ قصہ ہے 40 سال پہلے، انہوں نے کہا یہ 1.5 لاکھ میں ملے گا، اور میں کرایہ ان کو دیتا ہوں 150 روپے، تو 1.5 لاکھ روپے ڈالوں گا تو میرے 150 روپے بچیں گے، اور یہ 1.5 لاکھ اگر میں کاروبار میں ڈالوں گا تو مہینے کے 700 کماؤں گا۔ کہا بتاؤ کون سا فائدہ ہے؟ میرے پاس مان لو کہ میرے پاس 150 روپے ہیں، تو مجھے اس مکان میں ڈال کر کے 150 روپے کرایہ بچانا چاہیے یا کاروبار میں ڈال کر کے 700 روپے کمانے چاہیے؟ اس دن سے میری سمجھ میں آیا کہ یہ پاگل پن ہے کہ آدمی مکان میں پیسے ڈال کر کے بیٹھ گیا، ارے کاروبار میں ڈالو پیسے، اور کاروبار میں اگر آگے بڑھو کب تک مزدوری کرو گے اور کب تک دوسروں کو کما کر دو گے؟ اس لیے یہ جو مورگیج، میرا مکان، ارے تیرا مکان کیا، تیرا مکان، کچھ جمع کر کے کچھ آگے بڑھ۔ برطانیہ کا مسلمان بہت آگے ہے آپ سے، کیوں؟ وہاں 70% مسلمانوں کے پاس اپنا بزنس ہے، اپنا کاروبار ہے، اور ہم لوگ یہاں بہت پیچھے ہیں، ہمارے پاس میں 10% بھی اپنے کاروبار نہیں ہے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ تو سوچتا نہیں، کوئی کرتا نہیں۔ کہ اپنا مکان ہے، یہ بھی ایک مصلحت ہے، ہر انسان چاہتا ہے اس کا اپنا مکان ہو، خاص طور پر مسجد کے قریب مکان مل رہا ہو تو ضرور لے لینا چاہیے تاکہ دور سے آنے جانے کی پریشانیاں، مگر اس کے لیے کوآپریٹ ہو، مورگیج مت لو، کوآپریٹ ہو۔ ایک بندہ ہے، اس کے 5 لڑکے ہیں، الگ الگ رہتے ہیں، یہاں تو ماں باپ بھی الگ رہتے ہیں، سب الگ رہتے ہیں، اپنا الگ الگ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور پس انداز کرتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہے۔ یہ 5 مل کر کے ایک بھائی کے لیے مکان خریدیں، تو کون سا بھائی؟ سب سے بڑا، وہ پہلے مرے گا، سب سے پہلے بڑے بھائی کے لیے مکان خریدیں اور سب اس میں مدد کریں، جو جتنی مدد کر سکتا ہے کیش خریدیں۔ انشاءاللہ 1 سال نہیں گزرے گا کہ پھر یہ سنبھل جائیں گے، اور اب اگلے بھائی کے لیے خریدیں، اور سب جن نے پہلے میں دیا وہ اتنے میں حساب رکھتے ہیں، بے حساب نہیں، ہر ایک کو حساب دینا ہے، گویا یہ قرض ہے، لہذا دوسرے بھائی کے لیے خرید لیے، پھر 5-6 مہینے سال بھر کے بعد پھر اللہ نے گنجائش دی، تیسرے بھائی کے لیے خریدو، انشاءاللہ 3 سال ہوتے ہوتے 5 کے پاس مکان ہو جائیں گے، اور اتنی رقم میں کہ 4 کی قیمت میں 5ویں کا مفت مکان آ جائے گا، وہ مورگیج میں جو کما کر دیتے وہ 5ویں کا مکان بن جائے گا۔ مگر ہم تو عقل سے کام لینا ہی نہیں چاہتے، سچ اور دیانتداری سے کام لینا ہی نہیں چاہتے، کسی پر ٹرسٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر مسئلے کا میرے پاس کیا حل ہے بھائی؟ میں نے بتایا کہ کاروبار میں کھڑے ہو، جو کماؤ پیسہ پسند کرو، بچاؤ، فضولیات میں، تقریبات میں، شادیوں میں، بیاہ میں ادھر ادھر مت اڑاؤ۔ اس ملک کے اندر آپ کو اسٹیبلش ہونا ہے، ابھی اسٹیبلش ہونا باقی ہے۔ جب تک آپ 70% آپ کا کاروبار نہ ہو جائے، 10% ملازمت کرتے چلے گا، لیکن اگر 10% ہی
کاروبار میں ہیں اور 70% ملازمت کرتے ہیں، وہ قوم پنپ نہیں سکتی۔ لہذا وہ مورگیج کے چکر میں مت پڑو، اپنے کاروبار شروع کرو، اور اپنے کرنے ہیں، اور چند بھائی ہیں، احباب ہیں، دوست ہیں، تو کوآپریٹ ہو کر کے اپنے مکان بناؤ۔ کینیڈا میں میت کو دفن کرنے کے لیے تابوت بنایا جاتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں قبر کی گہرائی نیچے سے سلوں تک اتنی ہوتی ہے کہ آدمی بیٹھ سکے، لیکن یہاں تابوت کی گہرائی اتنی نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کوئی گہر ضروری نہیں ہے۔ یہ غلط تصور اس بھائی کے ذہن میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب دفن کرنے والے لوٹ جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور میت کو قبر میں بٹھاتے ہیں، تو اس لیے یہ اسپیس باقی رکھنا چاہتا ہے کہ فرشتے آ کر تابوت میں بٹھائیں گے تو کیسے بیٹھے گا، وہاں تو فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ اس بھائی کے ذہن میں بیچارے کے یہ ہے۔ حالانکہ وہ جو بیٹھاتے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں بٹھاتے، وہ عالم قبر میں بٹھاتے ہیں، وہ دوسری دنیا ہے۔ اور پہلے میں نے بتایا تھا کہ دوسری دنیا میں ڈسٹینس بھی نہیں ہے اور آڑ اور پہاڑ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں ہیں اور پوری زمین پر سے دفن ہونے والے کو حضور کی زیارت کروائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے یہ حضرت جی ہیں، ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ تو جب ڈسٹینس نہیں ہے، آڑ پہاڑ نہیں ہے، تو اسپیس قبر کی ضرورت کہاں سے پیش آئی؟ لہذا قبر میں چاہے وہاں بیٹھ سکے چاہے نہ بیٹھ سکے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر جو لوگ قبر میں جو لوگ مردے کو جلا دیتے ہیں، اس کا مسئلہ بھی پوچھو کہ ان کو اس جلانے کے بعد فرشتے کیسے بٹھائیں گے، یہ بھی پوچھو۔ اگر کوئی شخص غریب ہے لیکن اس کا اپنا مکان ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ مکان بیچ کر گزارا کرنا چاہے تو کچھ سال گزار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی اپنی چھت بھی نہیں ہوگی اور مدد کرنے والا بھی نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ حکم بھی بار بار بتلایا گیا میرے بھائیوں، کتنی مرتبہ بتاؤں؟ سمجھنا ہی کوئی نہ چاہے یا یاد نہ رکھے تو میں کتنی مرتبہ بتاؤں؟ میں نے بتلایا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس بڑا نصاب یا چھوٹا نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر اگر اس کے پاس عندہ قوت یوم، ایک دن کا گزارا ہے، تو اسے زکوٰۃ لینی نہیں چاہیے۔ دے سکتے ہیں مگر اسے لینی نہیں چاہیے۔ لیکن بالکل ہی نادار ہو یا آگے جا کر نادار ہو جائے گا، بیوی بچوں کا خرچہ ہے تو اسے دے سکتے ہیں۔ اور چھوٹا اور بڑا نصاب، اگر بڑا نصاب ہے زکوٰۃ دینی ہے، چھوٹا نصاب ہے تو زکوٰۃ دینی نہیں ہے، زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اور ایسا شخص جس کے پاس چھوٹا نصاب ہو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ بڑے نصاب میں 5 قسم کی چیزیں گنی جاتی ہیں، اور جس کے پاس بڑا نصاب ہوتا ہے اس کے اوپر 6 احکام لازم ہوتے ہیں۔ چھوٹے نصاب میں یہ 5 کے علاوہ ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے، حاجات اصلیہ سے زائد ہے، وہ سب چھوٹے نصاب میں گنی جاتی ہے۔ مثلا ایک مکان رہنے کے لیے ضروری ہے، وہ نہیں گنا جائے گا۔ ایک مکان دیہات میں ہے تو رات کو جانور گھر میں باندھنے کے لیے ایک مکان دیہات میں چاہیے، تو وہ نہیں گنا جائے گا، وہ انسان کی ضرورت میں ہے۔ شہر میں ہے تو ایک مکان اس کو گاڑی کھڑی رکھنے کے لیے چاہیے، ورنہ سردی میں برف ہو جائے گی، تو وہ نہیں گنا جائے گا۔ اور اگر اس کا گزارا ہی مکان کے کرایوں پر ہے تو اتنے مکان جس کے کرائے سے اس کی اور اس کی فیملی کا گزارا ہو سکے اسے نہیں گنیں گے، اس سے جو زائد مکان ہے وہ گنیں گے۔ زمین ہے، اتنی زمین کہ جس کی آمدنی سے اس کی فیملی کا گزارا ہو سکے، اتنی زمین نہیں گنیں گے۔ اس سے زائد زمین ہے تو حاجات اصلیہ سے زائد ہے، اسے قیمت لگا کر نصاب میں گنیں گے۔ بہرحال
چھوٹا نصاب ہو یا بڑا نصاب ہو، وہ زکوٰۃ بڑے نصاب میں زکوٰۃ دینا نکالنا ہے، اور چھوٹے نصاب میں زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے، مگر یہ کہ زکوٰۃ اس کو دینا جائز نہیں ہے، لینا بھی جائز نہیں ہے، اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب یہ بھائی پوچھ رہے ہیں، ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک ہی مکان ہے، اس میں رہ رہا ہے، اب یہ بتا کوئی پوچھنے کا کتنی مرتبہ بتا چکا، یہ تو اس کی حاجات اصلیہ میں ہے، اس کو نہ بڑے نصاب میں گنا جائے گا نہ چھوٹے نصاب میں گنا جائے گا۔ لیکن لوگ غلطیاں کہاں کرتے ہیں؟ سنو، لوگ غلطیاں کہاں کرتے ہیں؟ گھر میں بے حساب پرانے زمانے سے، دادا کے زمانے سے بیکار فضول برتن بھرے پڑے ہیں، کسی کام کے نہیں، یعنی یوز میں نہیں آتے ہیں، اس کو لوگ مالی نہیں سمجھتے کہ ایسے ہی پڑے ہیں، حالانکہ وہ زائد برتن اگر قیمت لگ کر چھوٹا نصاب بنتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ ایسے ہی عورتوں کے پاس میں کپڑے بے حساب ہیں، ارے بھائی اپنی ضرورت کے الگ کر، ضرورت کے کتنے روز بدلوں گی میں، چل 7 جوڑے الگ کر، شادی بیاہ کا چل 1 جوڑا الگ کر، عید کا چل 1 جوڑا اور الگ کر۔ اب اس کے بعد جو کپڑے زائد بچے ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہیں، ان کی قیمت بھی نصاب میں لگے گی، لیکن عورتیں اس کو کوئی مال ہی نہیں سمجھتی، بکس 2-3 بکس بھرے پڑے ہیں اور اس کو مال ہی نہیں سمجھتی۔ یہ غلطی انسان یہاں کرتا ہے۔ اسی طریقے پر زمین ہے، اس کی ضرورت سے زائد زمین ہے، اور حج کو نہیں جاتا کہ میں تو غریب ہوں، ارے بھی کہ تیرے پاس غریب ہے، یہ زائد زمین بیچ کے جا، نہیں، اس کو وہ کوئی مالی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح سے عورتوں کے پاس زیور ہوتے ہیں، بیکار بکس میں پڑے ہوئے، نہ پہننے نہ کسی یوں کام میں آئے، عورتوں کا بھی زیور ہے، وہ اس کو کوئی مالی نہیں سمجھتی، حالانکہ وہ تو اس سے تو بڑے نصاب میں وہ تو لگتے ہیں۔ لہذا ایسی چیزوں کی تحقیق کرنی ضروری ہے کہ یہ بندہ جس کے پاس یہ گھر ہے، یہ گھر تو اس کی اپنی ضرورت میں ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی ضرورت سے زائد چیزیں، ٹی وی اور ریڈیو، ٹیلی فون، موبائل، یہ اصلی ضرورت حاجات اصلیہ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیکار چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت کی نہیں، اسے بیچی جا سکتی ہیں، زائد برتن پڑے ہیں ان کو بیچنے میں کیا پریشانی، زیور بیکار بکس میں پڑے ہیں اس کو بیچنے میں کیا پریشانی۔ تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ بظاہر اس کے پاس غریب ہے، کھانے پینے کا آمدنی نہیں ہے، بال بچے زیادہ ہیں، مکان بھی بیچارے کا ایک ہی ہے، لیکن اس طرح کی فضول چیزیں تو اس کے پاس جمع نہیں ہیں۔ اگر ایسی فضول چیزیں اسے جمع کر رکھی ہیں اور اس کو بیچنے سے صاحب نصاب بن جائے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لیکن اگر ایسی چیزیں فضولیات اس کے پاس بقدر نصاب نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ اسے دے سکتے۔ اولاد اور ماں باپ کے حقوق میں کس کو ترجیح دی جانی چاہیے؟ یہ فضول سوال ہے۔ ارے جب دونوں حقوق ادا کرو، ترجیح دینے کا کیا مطلب ہے؟ حق ہے، حق ہے، دونوں کا حق ادا کرنا ہے۔ اولاد کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، ماں باپ کا حق ہے وہ بھی ادا کرو۔ ترجیح دینے کا مطلب ہے کہ ایک کو کرنا ہے ایک کو چھوڑ دینا ہے، ایک حق کو ادا کرنا ہے ایک کو چھوڑ دینا ہے، ترجیح دینے کا یہ مطلب ایسا نہیں ہے۔ جو بھی حق ہے وہ حق ادا کرنا ہے۔ مثلا شوہر کے ذمہ بیوی کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، تینوں کے حقوق ادا کرنے۔ بیوی کے ذمہ شوہر کا بھی حق ہے، اس کے ماں باپ کا بھی حق ہے، دونوں حق بیوی کو ادا کرنے۔ کس طریقے سے؟ دیٹس یور پرابلم۔ یہ اب آپ سوچئے، مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے کہ وہ تم کو سب پورا نقشہ بنا کر دیں، یہ آپ کو دینا ہے۔ مفتی صاحب تو مسئلہ بتلائیں گے کہ ہر حق ادا کرنا ہے، قصہ ختم۔ اولاد اور ماں باپ کے حقوق میں کس کو ترجیح دی جانی چاہیے؟ اگر ماں باپ کی مدد مالی طور پر کی جائے مگر جسمانی طور پر پردیس میں ہونے کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو کیا کوئی گناہ ہوگا؟
جبکہ ماں باپ کی کفالت کے لیے وہاں اور بہن بھائی موجود ہوں، جبکہ یہاں اولاد کی دیکھ بھال کے لیے اور کوئی نہیں ہے، یہ بیکار جملہ ہے۔ جبکہ یہاں اولاد کی دیکھ بھال کے لیے اور کوئی نہیں ہے، یہ بیکار جملہ بڑھایا ہے اس نے۔ جبکہ یہیں تک سوال ختم ہونا چاہیے، جبکہ ماں باپ کی کفالت کے لیے وہاں اور بہن بھائی موجود ہیں، بس ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیا زکوٰۃ کی رقم سے حافظ کو اسپانسر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے ہوتا ہے اور کوئی کہتا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ہندوستان کے ایک مدرسے کے پرنسپل سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ حافظ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے۔ میں گزشتہ 3 سال سے اسپانسر کر رہا ہوں زکوٰۃ کی رقم سے، تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے؟ بے شک ہو گئی ہے۔ اگر وہ غریب بچہ ہے اور آپ اس کے کھانے پینے پر خرچ کرتے ہیں تو وہ ادا ہو جائے گی، مگر کتنی؟ جتنی بچے کی ملکیت میں جائے گی، بچے کا جس پر قبضہ ہوگا، جس کو بچہ استعمال کرے گا، اتنی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ مگر یہ اسپانسر کرنے والے تو مدرس کا خرچہ بھی اس میں بڑھاتے ہیں، صرف بچے کا ذاتی خرچہ نہیں، مدرسے بجلی کا خرچہ بھی، پانی کا خرچہ بھی، استاد کے پڑھانے کا خرچہ بھی، بچے کے کھانے کا خرچہ بھی، سب بڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرے خرچے بڑھا رکھے ہیں، بجلی پانی کے اور استاد کے پڑھانے کے، اس کے بقدر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بچہ جو کھائے گا یا بچے کو پہننے کے لیے دے دیا، اس کے بقدر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے، چاہے کیش رقم کا مالک بناؤ یا اس کی کوئی چیز لا کر اس کو مالک بناؤ، وہ ضروری ہے۔ اور اسپانسر جو کرتے ہیں مدرسے والے، اس اسپانسر کرنے میں صرف بچے کا ذاتی خرچہ ہی نہیں گنتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر جو خرچے آتے ہیں سب گنتے ہیں۔ ایک دفعہ ہماری مسجد میں اس کے بعد پھر ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو اسپانسر کرنے سے ایک حافظ بچہ، ایک عالم بچہ تیار کرنے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی بس۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا جو ثواب ملتا ہے وہ ملے گا۔ اس خاص جو سمجھنے کا یہ ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو رمضان میں زکوٰۃ دو گے تو اتنا ثواب ملے گا، غیر رمضان میں دو گے اتنا ملے گا، اتنا ہی ثواب اسپانسر میں ملے گا، اور باقی جو حساب میں گیا وہ زکوٰۃ تو پھر دینی ہے۔ اور اسپانسر کرنے سے، عالم بنانے سے یا مولوی تیار کرنے سے جو اللہ ثواب عنایت فرماتے ہیں وہ اس پر نہیں ملے گا۔ اس پر کائے کا ثواب ملے گا؟ اس پر ثواب زکوٰۃ کا مل گیا۔ لہذا مسئلہ صرف پوچھو اتنا، یہ تو طے ہے کہ اس اسپانسر کرنے سے عالم بنانے کا اور حافظ بنانے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ پوچھو کہ اس سے زکوٰۃ کی رقم سے اسپانسر کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں ہوگی، یہ پوچھو۔ اس کو میں نے بتایا کہ جتنا بچے کے ذاتی خرچ میں داخل جائے گا اتنی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور مدرسے میں جو دیگر مصارف اس میں گن رہے ہیں اس کے بقدر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ رقم پھر دو۔ ایک دفعہ ہماری مسجد میں ایک مولانا صاحب انڈیا سے آئے تھے۔ درس کے آخر میں انہوں نے ایک چادر سب کو دی اور کہا کہ یہ پکڑ لیں، اور اس طرح ہماری بیعت ہو گئی۔ اب میں نہ بیعت کی حقیقت سے واقف ہوں اور نہ مجھے ان مولانا صاحب کا نام و پتہ ہے معلوم ہے، اور نہ ہی ہمارا گزشتہ کوئی تعلق 4-5 سال سے رہا ہے۔ کیا اس طرح بیعت ہونے سے کوئی مجھ پر پابندی ہے؟ اگر میں اس کو ختم کرنا چاہوں تو کیا طریقہ ہے، جبکہ میں ان کو بالکل نہیں جانتا؟ یہ بھی بیکار سوال ہے۔ یہ سوال پہلے بیعت ہونے سے پہلے پوچھنا تھا۔ یہ کوئی کھیل ہے، مذاق ہے بیعت جو ہوئے ہیں آپ؟ جس طریقے سے یہ صاحب بیعت ہوئے ہیں یہ تو کھیل اور مذاق ہے، سنجیدگی ہے ہی نہیں اس میں۔ پہلے انہیں مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا، اس لیے یہ تو سوال بیکار ہے۔
البتہ مسئلہ شروع سے سمجھو. جنت میں جانے کے لیے بیعت ضروری نہیں. جنت میں جانے کے لیے بیعت ضروری نہیں. جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جنت میں جانے کی دو صورتیں ہیں. دخول اولی، ادھر مرے ادھر جنت میں پہنچے، اور دخول ثانوی، کپڑا پہلے میلا ہو گیا تھا، دھوبی کے یہاں ڈالا، بھٹی میں جلا، لکڑی سے چھیٹا، اس کے بعد پھر صاف ستھرا ہو کر کے بدن پر آیا، تو گنہگار بندے جہنم میں ڈالے گئے، وہاں سے سزا پا کر جنت میں آئے. تو یہ جو دوسرا جنت میں آنا ہے دخول ثانوی، اس کے لیے ایمان ضروری ہے. جس میں بھی ایمان ہے وہ بہرحال جنت میں کسی نہ کسی دن آئے گا. اور دخول اولی، نجات اولی کے لیے ایمان صحیح اور فرائض اور واجبات کا پورے اہتمام سے عمل، اور کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے مکمل دامن صاف، اتنی چیزیں ہوں گی تو مرتے ہی جنت میں. دیکھو ابھی کوئی جنت میں نہیں گیا. جنت میں تو قیامت کے بعد حساب کتاب ہوں گے، پھر اس دنیا میں اور دوسری دنیا کے بیچ میں ایک برج قائم ہوگا. اس پل صراط سے جانا ہے جنت میں یا جہنم میں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ مرتے ہی جنت میں، یعنی اس کا جنت کا حق ہو گیا. جب بھی جائے گا جنت میں جائے گا، جہنم کے عذاب سے اسے واسطہ نہیں پڑے گا. بہرحال نجات اولی کے لیے اتنی چیزیں: ایمان صحیح، فرائض اور واجبات پر مکمل پابندی سے عمل، اور گناہ کبیرہ سے مکمل اجتناب. اتنی چیزیں اگر اسے حاصل ہیں تو وہ اس کو نجات اولی حاصل ہو جائے گی، مرتے ہی جنت میں پہنچے گا. بس جنت میں جانے کے لیے بیعت ضروری نہیں. دلیل یہ ہے کہ صحابہ میں سے سب صحابہ نے حضور سے بیعت نہیں کی تھی. سب صحابیات نے، تمام جو عورتیں تھیں صحابیات تھی، ہر صحابیات نے بیعت نہیں کی تھی. بعض خاص مخصوص صحابیات نے حضور سے بیعت کی تھی، اور تاریخ میں ان کا تذکرہ آتا ہے. کانت من المبایعات، ان کا نام آئے گا، اور ساتھ میں یہ آئے گا کہ یہ حضور سے بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. تو اگر جنت میں جانے کے لیے بیعت ضروری ہوتی تو ہر صحابی مرد اور ہر صحابی عورت بیعت لازمن ہوئے ہوتے. ایسا نہیں. صحابہ میں سے بھی بعض مخصوص حضرات بیعت ہوئے ہیں، عورتوں میں سے بھی مخصوص. پھر بیعت کیوں ہے؟ جنت صرف جنت نہیں، جنت میں 100 درجے ہیں، 100 فلور ہیں. 100 درجے ہیں، اس کے فلور ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان میں آسمان اور زمین کا تفاوت ہے. یعنی ڈسٹینس ہے، جی ڈسٹینس ہے. اور ڈسٹینس کے علاوہ آسمان سر کے اوپر ہے، زمین پیروں تلے ہے. آسمان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، زمین کا کمتر ہے. ایسے ایک درجے سے اوپر والا درجہ اتنا بڑا ہوا ہے مرتبے میں، ڈسٹینس بھی ہے، مرتبے میں بڑا ہوا بھی ہے. تو جنت میں جانا ہی مطلوب نہیں ہے، جنت میں پہنچ کر بڑے سے بڑا درجہ حاصل کرنا، یہ بھی مقصود و مطلوب ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ بیٹھے بیٹھے سوتے رہو. فرمایا تھا سوتے رہنے، پورا چہرہ بتلا رہا کہ سو نیند آتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن نیند آتی ہے پھر بھی سونا نہیں چاہیے.
جنت میں جانا ہی مطلوب نہیں. حضور نے فرمایا ہے اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس. فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو، مانگو، تو بہشت بری، جنت کا سب سے اپر کلاس مانگو. اور اپر کلاس مانگو گے تو جیب میں کرایہ ہوگا، جبھی تو ابھی اپر کلاس کا ٹکٹ ملے گا، جیسے مفت مل جائے گا. ارے اپر کلاس کی دعا کرو گے تو اس کے لیے اپر کلاس کے اعمال بھی تو کرنے پڑیں گے. صرف مانگنے سے تھوڑی مل جاتا ہے، مانگنے کے لیے اسباب بھی کرنے پڑتے ہیں. تو حضور نے جو فرمایا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ مانگو، اپر کلاس مانگو، اس کا مطلب یہ کہ اعمال بھی ایسے کرو تاکہ جنت کے اوپر جاؤ. یہ درجے اوپر کے جنت کے کیسے ملتے ہیں؟ ایمان میں تو سب مومنین برابر ہیں، فرائض میں سب 5 نمازیں پڑھتے ہیں، واجبات میں سب برابر ہیں، سب کاموں میں رک کرنے میں اور بچنے میں سب برابر ہیں. پھر اوپر کے درجے کیسے ملیں گے؟ یہ درجے ملیں گے نوافل اعمال کرنے سے، یعنی وہ اعمال جو شریعت نے لازم نہیں کیے وہ کرو. جیسے روزانہ اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، روزانہ تہجد پڑھتا ہے، روزانہ تلاوت کرتا ہے، روزانہ تسبیحات پڑھتا ہے، یہ اعمال شریعت نے لازم نہیں کیے، یہ نوافل الاعمال ہیں. یہ نوافل الاعمال کرو، اس سے جنت کے بلند درجے ملیں گے. اور بعض میل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کلے کو کھلنے نہیں دیتے. پورا تو دور چلا گیا، کلے کا دور چلا گیا. پرانے زمانے میں جب تانبے پیتل کے برتن ہوتے تھے اس میں کلئی ہوتی تھی، تو اگر برتن دیکھتی اس میں میل جمع ہوا ہے کلئی نہیں کھلے گی. پہلے اس کو کلئی گر جو ہے چولہے پر رکھے گا، پانی ڈالے گا، تیزاب ڈالے گا، خوب دہکائے گا، ہلائے گا. جب کلین ہو جائے اس کے بعد کلئی کرے گا، اس سے پہلے کلئی نہیں کھلتی. اسی طریقے پر میرے بھائیوں، نفس کی جو ہانڈیا ہے، نفس کی جو کیفیت ہے، یہ بعض مرتبہ میلہ گندا ہو جاتا ہے. جب گندا ہو جائے گا تو کلئی نہیں کھلے گی، کتنا بھی کلئی رگڑو کھلے گی نہیں. کیوں؟ نفس گندا ہو گیا. مثلاً آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آپ کے دل و دماغ میں تصورات میں اجنبی عورتیں بھری پڑی ہیں. کیوں؟ جس اسٹریٹ میں سے آئے وہاں اجنبی عورتوں کو دیکھتے دیکھتے آئے، جس دکان میں جاب کرتے ہو وہاں اجنبی عورتوں کو دیکھتے دیکھتے آئے، ٹی وی ویڈیو کھول کر کے اور اجنبی عورتوں کی شکلیں دماغ میں بھر کر آئے اور آ کر اللہ اکبر، تیرا من ہے پرانا پاپی، یہ کیا ملے گا نماز میں؟ آج ہماری نمازوں میں کچھ نہیں رہا. کیوں؟ ہمارے دل و دماغ خاصی تصورات سے بھر گئے. اب یہ جو میل ہے برتن پر جو کلے کو کھلنے نہیں دیتا، نماز کا فائدہ نہیں ہونے دیتا، اس کا علاج ضروری ہے. اگر اس کا علاج نہیں کرو گے تو اعمال کرتے ہی رہو گے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بیعت اسی لیے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو، وہ جو نوافل الاعمال بتائے اسے پوری پابندی سے وہ اذکار کرو، اور کوئی عبادت میں دلچسپی گلا نہ ہو رہا ہو پیر سے ذکر کرو. وہ سوچے گا، بتائے گا تم کس گناہ میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے تمہیں ایک کیفیت حاصل نہیں ہو رہی. کوئی گناہ ہے آدمی ایک تو ہے آدمی نہیں سمجھتا میں کس گناہ میں ہوں، پیر بتائے گا تمہارے یہ گناہ ہے اس وجہ سے. اور کبھی آدمی کو خود گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس گناہ میں ہوں مگر گناہ چھوٹتا نہیں، تو پیر بتائے گا اس کی ترکیب کہ اس کو چھوڑنے کا طریقہ یہ. بہرحال یہ 2 مقصد سے بیعت ہے کہ نوافل اعمال کر کے بڑھو اور جنت کے اونچے درجے حاصل کرو. اور نفس میں خرابی ہے تو نفس کی اصلاح کرنے کے لیے آدمی خود بعض مرتبہ میں بیمار ہوا، اپنا علاج میں خود نہیں کر سکتا ہوں اگرچہ جانتا ہوں، تو مجھے دوسرے کے پاس جانا پڑتا ہے. جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ خود ہاسپٹل جاتے ہیں، وہ اپنا علاج خود نہیں کرتے. بیعت اس مقصد سے. بس اگر گاؤں میں ایک حضرت جی آ گئے اور گاؤں کی ساری بھینسیں بیعت ہو گئی،
اور صبح حضرت جی چلے گئے، بھینسیں اپنا چارہ کھانے لگ گئی، انہیں یاد ہی نہیں کون پیر آیا تھا اور کس سے ہم بیعت ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسے ہی بیعت ہے جو سوال کرنے والا پوچھ رہا وہ ایسے ہی بیعت ہے، یہ بیعت ہی نہیں ہے، اس میں سنجیدگی ہی نہیں ہے، تو ڈونگ ہے۔ کیا قرآن کو الٹا لکھنے پڑھنے سے جادو ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی مسلمان جادو کرے تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ پہلا سوال، قرآن کو الٹا لکھنے پڑھنے سے جادو ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، جادوگروں سے جا کے پوچھو، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں عامل نہیں ہوں، عالم ہوں۔ عالم اور عامل میں فرق سمجھتے؟ میں عامل نہیں ہوں، نماز تو الحمدللہ پڑھتا ہوں، عامل ہوں۔ تم سمجھو کہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا۔ میں عامل مانے جادو ٹونے ٹوٹ کے تعویذ گنڈے، میں عامل نہیں ہوں، میں عالم ہوں۔ مجھ سے مسئلہ پوچھو، یہ عملیات ان عاملوں سے پوچھو، مجھے کیا معلوم۔ اگر کوئی مسلمان جادو کرے تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو، اس کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارجی نہیں ہوتا۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہی مسلک ہے، کوئی بھی گناہ ہو، کبیرہ گناہ، اہل السنہ والجماعہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تو جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، ان 7 گناہوں میں سے ہے جو تباہ کر دینے والے ہیں۔ حضور نے پوچھا الا اخبرکم عن الموبقات، وہ گناہ جو ہلاک کرنے والے ہو نہ بتاؤں؟ تو حضور نے 7 گناہ بتائے ہیں، اس میں جادو کرنا بھی ہے، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے۔ مگر کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو، اس کے کرنے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہی مسلک ہے۔ کیا ناک، کان اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناک میں دوا ڈالنے سے، جبکہ وہ دوا لیکوڈ ہو اور اتنی مقدار میں ہو کہ آگے دماغ میں یا منہ میں اور گلے میں پہنچ گئی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک سے دماغ کی طرف بھی سوراخ ہے اور منہ کی طرف بھی سوراخ ہے، اور منہ میں جو آئے گا وہ پیٹ میں پہنچے گا۔ اور اگر لیکوڈ نہیں ہے، ناک کے باہر وکس لگائی یا وکس لے کر کے اندر لگا دی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آگے جو پہنچے گی وہ صرف خوشبو پہنچے گی، اس کی بو پہنچے گی، دوا خود نہیں پہنچے گی۔ لیکن لیکوڈ ہو اور اتنی مقدار میں ڈالی ہو کہ وہ دوا آگے تک پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالی جائے، کوئی بھی سرما لگایا جائے، لیکوڈ دوا ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ سے نہ تو دماغ کی طرف سوراخ ہے نہ پیٹ کی طرف۔ اور آنسو کہاں سے آتے ہیں؟ آنسو مسامات سے آتے ہیں، جیسے پسینہ مسامات میں سے نکلتا ہے، ایسے آنسو بھی مسامات میں سے ہے۔ کہ یہ اونٹریو لیک میں سے نہیں آتے آنسو کہ وہاں سے ایک نہر ہے اونٹریو لیک میں سے آ رہے ہیں۔ اور کان کے بارے میں وہاں مسائل لکھے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے، لیکوڈ دوا ہو اور کان میں ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہاں مسائل لکھ رکھے ہیں، وہاں یہی مسئلہ لکھا ہے اور وہ ٹھیک لکھا ہے۔ اگر نماز میں خشوع کے لیے یا آنکھ میں درد کی وجہ سے نماز بند آنکھ سے پڑھی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ آنکھ نماز کے صحت کے لیے آنکھ کا کھلا ہوا ہونا ضروری نہیں، بند آنکھ سے بھی نماز ہو جاتی۔ قرآن کریم میں بعض آیات بار بار استعمال ہوئی، جیسا کہ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، یا اس قسم کی اور آیات۔ تو کیا ایک آیت جو کئی بار مختلف صورتوں میں آئی ہو تو کیا ایسی آیات زیادہ فضیلت یا زیادہ اہم ہوتی ہیں، یا ایسی آیات بار بار قرآن میں آنے کی کیا اہمیت ہے؟ بیکار فضول بکواس سوال ہے، پتہ نہیں کیا پوچھ رہا۔ لا حول ولا قوت۔
وہ خود ہی سمجھ رہا ہے کیا پوچھ رہا ہے. ہم تو ایک مسئلہ جانتے ہیں. پوچھو کہ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کیوں آئی؟ اتنا پوچھو کیا حکمت ہے اس میں. بار بار ایک آیت آ رہی ہے اور ایسی دوسری فوائل مکذبین ایسی بھی آیتیں ہیں کہ یہ آیتیں جو بار بار استعمال ہوتی ہیں اس میں کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے. تو اتنا سوال کافی. اس کا جواب یہ ہے کہ شاعروں کے یہاں ایک بند کا شعر ہوتا ہے کہ ہر 2 شعر کے بعد میں پڑھنے والا اس شعر کو پڑھے گا، پھر دوسرے 2 شعر کے بعد اس شعر کو پڑھے گا. یہ جو بند کا شعر ہے اس کا کیا مقصد ہے تو وہ بتا دے. اس کا حکمت نہیں بتا دوں. سبحان اللہ. یہ سب عربی نہ جاننے کی وجہ سے سوال پیدا ہوا ہے. یہ عربی نہ جاننے کی وجہ ہے. اگر آدمی جانتا اور عربی سمجھتا ہوتا تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جہاں پڑھتا. ہاں ایک قصہ یاد آیا. کہتے ہیں اللہ جانے نام صحیح یا غلط مجھے نہیں معلوم. کہتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو بانی ہیں سر سید احمد خان، ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا تہذیب الاخلاق منتھلی میگزین. اس میں انہوں نے ایک مضمون لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ سورہ رحمان میں جو 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما آیا ہے یہ زائد کلام ہے. اتنا ہی لکھا زائد کلام ہے. 1-2 مرتبہ ہوتا تو بھی بات حاصل ہو جاتی. پشاور میں ایک پٹھان نے ایک مضمون پڑھا، وہ وہاں سے چلا سر سید صاحب کو اس کا جواب دینے کے لیے. اتفاق سے ٹرین میں ایک ہی جگہ پر سر سید اور خان صاحب دونوں بیٹھے گئے. وہ سر سید بھی سفر کر رہے ہوں. سر سید کی ماشاء اللہ بڑی شاندار داڑھی تھی اور بہت بزرگوں جیسی شکل تھی ان کی. تو ایسے نیک آدمی نیک بندے کہیں گاڑی میں بس میں ٹرین میں اکٹھا ہوتے تو باتیں چلتی ہیں. تو باتیں چلی تو سر سید نے خان صاحب سے پوچھا، خان صاحب کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ جب ادھر سے ہندوستان میں آئے گا تو کوئی مقصد لے کر آئے گا. پہلے خان صاحبان پشاور سے سلاجید پلاجید دوائیں لے کر بیچنے کے لیے آتے تھے. دہلی ایک خان صاحب پہنچے. گیٹ پر اس نے کہا ٹکٹ. بابا ٹکٹ نہیں ہمارے پاس. خان صاحب اتنا سارا سامان پوٹلا لے کر آئے، ٹکٹ نہیں. ٹکٹ نہیں. چلو اس نے کہا حوالات میں بند ہو گیا آرام سے. صبح اسٹیشن پر ایک مجسٹر ہوتا ہے، کورٹ ہوتی ہے، وہاں پیش ہوئے. اس نے جج نے پوچھا خان صاحب ٹکٹ کیوں نہیں لیا؟ ان کا کون کہتا ہم نے ٹکٹ نہیں لیا؟ اس نے کہا ٹکٹ ہے آپ کے پاس؟ کہاں ہے، نکال کے دیے. تو وہ بالکل ٹکٹ صحیح تھا. تو اس نے کہا یہ ٹکٹ تم نے رات کو کیوں نہیں دیا تھا کل؟ انہوں نے کہا ہم بیوقوف تھا جو کل دیتا. بابا نیا شہر تھا، ہم کہاں جاتا، ہمارے پاس بہت سارا سامان تھا. ہم رات کو آرام سے سویا، 2 سنتریوں نے ہمارا پہرا دیا. اب دن ہو گیا ہے بابا ٹکٹ لو ہم جا رہا. وہ جو قصہ سناتا تھا وہ تو رہ گیا، تو دوسرا سنا دیا. وہ کیا سنا رہا تھا؟ ہاں صحیح. تو خان صاحب نے سید سید نے پوچھا خان صاحب کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا علی گڑھ میں ایک سور کا بچہ سر سید ہے، اس نے قرآن پر ایک اعتراض کیا ہے، ہم اس کا جواب دینے جا رہا ہے. تو سر سید تو خود ہی تھے. تو انہوں نے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا. ان کا کیا اعتراض کیا ہے سر سید؟ کہنے لگے سور کے بچے نے یہ لکھا ہے کہ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ بے ضرورت آیت ہے. تو اس نے کہا کہ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس نے چاقو نکالا، کڑ 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 کڑ، اور اس سے کہا ہم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دے گا کہ یہ زائد ہے. ہم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دے گا کہ یہ زائد ہے. بھائی اتنا ہی جواب دینا.
اگلے اسٹیشن پر سر سید بھی اتر گئے. جب تک وہ خان صاحب علی گڑھ میں رہا سر سید علی گڑھ میں گئے. کہا ہم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دے گا کہ یہ زائد ہے. وقت ہو گیا. اچھا بھائی اب سوال نہ لائیے, ایک مضمون باقی ہے وہ پورا کرنا ہے. یہ سوال نمٹا کر کے وہ جو مضمون باقی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ اور سلفیوں کے درمیان میں کیا کیا فرق ہیں, وہ مضمون آدھا ہوا ہے, آدھا باقی ہے. یہ سوال نمٹا کر اسے پورا کروں گا, اس لیے اب آئندہ سوال مت لائیے کوئی.